تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورائے اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ فوٹو اتار رہے وہاں سے، ڈیلیٹ مارو فوٹو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باطل کو اپنی طاقت و قوت پہ ناز ہے، ہم سنیوں کو اعلیٰ حضرت پہ ناز ہے۔ غیروں کے ہاتھ میں ہے کرسی تو کیا ہوا، ہمیں خواجہ آپ کی حکومت پہ ناز ہے۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں دنیا سنیت کی عظیم ذات پاک، جس کو آج پوری دنیا شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور شیر ہندوستان فاتح کشمیر حشمتی شمشیر حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ مفتی محمد ادریس رضا خان صاحب الحشمتی مدہ ذلہ العالی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی الرحمت والرضوان نے جن کو اپنا روحانی فرزند یعنی اپنا روحانی بیٹا فرمایا تھا، ان کے شہزادے حضور شیر ہندوستان یہاں پر تشریف فرما ہے۔ ان تمامی حضرات کے لیے بہت اچھا موقع، بہت سنہرا موقع، جو حضرات اب تک کسی بھی شیخ طریقت پیر طریقت سے مرید نہ ہوئے ہو، وہ تمامی حضرات صلاۃ و سلام کے بعد دعا سے پہلے حضرت کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے۔ قسم خدا کی آپ کی دنیا و آخرت دونوں سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں بالکل آپ حضرات کو اسی جگہ لے چل رہا ہوں جس جگہ کے آپ حضرات بہت دیر سے متلاشی ہیں، بالکل وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ میں بالکل آپ حضرات کو اور حضرت کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ آپ حضرات پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے زوردار شاندار نعروں سے اسی شخصیت باوقار کا استقبال کر لے جس کو اپنے تو کہنے والے اپنوں نے بلکہ دیکھ کر کے وہابی اور دیوبندی جو ہے تو ان کا دیکھ کر کے پاجامہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ وہی شخصیت باوقار یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرائے اور زوردار شاندار نعروں سے استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مشاہد ملت، شیر ہندوستان، فاتح کشمیر، نعرہ تکبیر۔ ایوان نجدیت میں طوفان آ گیا، باطل لرز رہا ہے، چٹان آ گیا، چھپتے کہا ہو نجدیوں سامنے تو آؤ، لو میدان میں ادریس رضا خان آ گئے۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الامین کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آواز کھولو بھائی۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لڑکی کی بات نہیں ہو پائے گی، اس پہ آپ تقریر نہیں ہو پائے گی بھائی۔ نہیں ہے، نہ ہو تو رہنے دیجئے، سلام پڑھ لیجئے، ایسے لاؤڈ اسپیکر تقریر نہیں ہو پائے گی۔ آواز کی کھولیے۔
آواز بند مت کریے گا، اشارہ کر دیجیے گا، میں تقریر بند کر دوں گا. آپ اس کا گلا گھونٹیں گے تو اس پہ تقریر نہیں ہو پائے گی. آپ اشارہ کریے گا، میں تقریر بند کر دوں گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ میں سمجھ لوں گا. آپ سر پہ ہاتھ رکھ لیجئے گا، میں سمجھ جاؤں گا. ہاں بس اس کا گلا مت گھونٹیے گا. ذرا اور کھولیے، اس کی آواز کھولیے تھوڑی. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. قبل اس کے اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے. سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار سرزمین پر اپنی امت کے لیے اپنے شہزادوں کو قربان فرمانے والے، مکان والے، لامکان والے، عرب والے، عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پورا مجمع درود و سلام کا نذرانے محبت صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور جی لگا کر درود پاک اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور جی لگا کر درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک صلی علیہ وسلم. فخر زمین و زمن، سرمائی علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام اہل سنت، سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت علی رحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں پکار اٹھے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. سبحان اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا شہزادہ آیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حضرت خاتون جنت کی دولت قدے پر تشریف فرما ہو. پورے مجمع سے پوچھوں گا، آپ بتاؤ یہ قرآن شریف کہاں سے ملا، یہ حدیث پاک کہاں سے ملی؟ تو پورا مجمع کہے گا ادریس رضا زبان مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں سے ملی؟ یعنی آقا کی زبان سے دو چشمے جاری ہوئے، ایک کو حدیث کہا گیا، ایک کو قرآن کہا گیا. آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں پہنچے، فرمایا شہزادے کو لاؤ. حضرت امام حسین کو آپ کی آغوش رحمت میں دے دیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں آئے. صوفیاء کاملین تحریر فرماتے ہیں ویسے ہی ان کی چشم مبارک واہ. سبحان آنکھوں کو کھولا. اس خاکدان گیتی میں آنے کے بعد اگر کسی کو دیکھا تو سب سے پہلے رحمت للعالمین کو دیکھا. آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک ان کے منہ میں ڈال دیا. زبان پاک کو ڈالنا تھا، شہزادے نے اسے چوسنا شروع کر دیا. اب اس مقام پہ فرماتے ہیں، خاموش بیٹھیے، اس مقام پہ فرماتے ہیں دیکھنے والی نگاہوں نے یہ دیکھا کہ زبان مصطفیٰ جان رحمت کی ہے اور منہ امام علی مقام کا ہے، مگر جب غور کیا تو
تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ زبان پاک ہے جس سے قرآن کا چشمہ جاری ہوا، جس سے حدیث کا چشمہ جاری ہوا۔ آقا نے فرما دیا سبحان اللہ، شہزادے وہ درسگاہ ہوتی ہے جہاں پڑھایا جاتا ہے، یہ تمہارے نانا کی بارگاہ ہے جہاں پلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آگے بڑھو، حضرت صدیق اکبر چلے، حضرت فاروق اعظم چلے، حضرت عثمان غنی چلے، حضرت مولا علی چلے، آگے آگے رحمت للعالمین، پیچھے پیچھے صحابہ۔ سن لو کرلا والوں سنو، بمبئی والوں سنو، پھر مت کہنا کہ معلوم نہ تھا۔ قبر میں بپا نہ ہوگا، بیٹا نہ ہوگا، بیوی نہ ہوگی، قبر میں حسین پاک کے نانا جان۔ سبحان اللہ۔ بس ان کا دامن تھام لو، انشاءاللہ بیڑا پار۔ اللہ اللہ۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا کاروان محبت چلا، کچھ بچے کھیل رہے تھے، اسی میں سے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہزادے کو اٹھایا، اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، گود میں لے لیا، سرکار نے اس کو چوما۔ اللہ اللہ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور یہ کون سا قسمت والا بچہ ہے، یہ کون سا نصیب ور شہزادہ ہے، یہ کون سی عظمت والا بچہ ہے، حضور رحمت عالمین کی آغوش ہے اور شہزادہ ہے۔ آقا بتائیں، سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا شہزادہ حسین جا رہا تھا، پیچھے پیچھے یہ بچہ جا رہا تھا اور ان کے قدموں کی دھول لے کر اپنے چہرے پہ مل رہا تھا۔ اس نے میرے شہزادے سے محبت کی، میں اس سے محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سن لو، ہاں سمجھ لو، اگر کوئی مودی کی پارٹی میں چلا جاتا ہے تو بہت گری نظر سے دیکھتے ہو، بھاجپا کا ممبر بن جائے تو بڑی گری نظر سے دیکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پارٹی جو ہے مسلمانوں کی دشمن ہے، انہوں نے ہمارے بچوں کو مارا ہے، عورتوں کو۔ ارے ظالم، تیرے بچے کی عظمت کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، رسول کے شہزادے کی عظمت کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ حشمتیہ، شیر ہندوستان۔ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ایک طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوش مبارک پر اپنے شہزادے امام سرکاری سیدنا ابراہیم ہیں، اور دوسری دوش مبارک پر حضرت امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی آقا اپنے شہزادے سیدنا ابراہیم کو دیکھتے ہیں، کبھی حضرت امام حسین کو دیکھتے ہیں۔ اتنے میں جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر بارگاہ رسالت ہوئے، عرض کیا پروردگار نے بھیجا ہے، پوچھا کیا حکم ہے؟ فرمایا رب نے ارشاد فرمایا ایک شہزادے کو اپنے پاس رکھ لو اور ایک شہزادے کو میرے پاس لے۔ اب آقا نے دیکھا ایک طرف میرا شہزادہ ابراہیم ہے اور ایک طرف حسین پاک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا نے سیدنا ابراہیم کی جدائی کو قبول فرمایا، 3 دن آپ کو بخار آیا، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، جنت البقیع شریف میں تدفین عمل میں آئی۔ اس کے بعد آقا و مولا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے، ننھے ننھے قدموں سے امام علی مقام آتے، آقا ارشاد فرماتے اے صحابہ دیکھو وہ میرا نور نظر آ رہا ہے، وہ میرا لخت جگر آ رہا ہے، وہ فاطمہ کا لال حسین آ رہا ہے جس کے اوپر میں نے اپنے شہزادے کو قربان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔
آگے بڑھو، پھر مت کہنا اللہ کے پیارے محبوب حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت قدے پہ تشریف فرما ہوئے، دیکھا شہزادی پریشان ہے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا بابا جان بہت دیر ہو گئی، دونوں شہزادے آئے نہیں ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ کے حبیب تلاش میں نکلے، مدینہ طیبہ کے جب باہر آئے تو آقا نے دیکھا فرشتہ پر بچھائے ہیں، اس کے اوپر امام حسن امام حسین آرام کر رہے ہیں، اور دوسرے پر کو اوپر سایہ کر دیا ہے تاکہ دھوپ نہ آئے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، فرمایا تم سو رہے ہو، تمہاری امی جان پریشان ہیں۔ دونوں شہزادے اٹھے اور اٹھنے کے بعد عرض کیا نانا جان بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں گے؟ بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں گے؟ اللہ اللہ، مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ عرض کیا پروردگار عالم شہزادوں کو بھوک لگی ہے، کھانا کھانے کے طلب کر رہے ہیں، حکم ربی ہوا، جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ تسلیم کھانا لے کر آئے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں نے کھانا تناول فرمایا۔ جب کھانا کھا چکے آقا نے فرمایا صحابہ معلوم ہے یہ کھانا کہاں سے آیا؟ عرض کیا اللہ جانے، اللہ کی عطا سے اس کا حبیب جانے، ہم کو نہیں معلوم۔ آقا نے فرمایا یہ کھانا میرے رب نے جنت سے بھیجا ہے اور لانے والے جبریل امین ہیں، اور اس کھانے کا نام مائدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سنو کہاں لکھا، کہاں لکھا؟ میرے صحابہ کرام نے جب اس واقعے کو سنا تو وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی اور اس مسجد کا نام مسجد مائدہ رکھ دیا، کیونکہ اس واقعے کو جب سنیں گے تو شاخ حاضر ہوں گے اور ڈھونڈیں گے مدینہ طیبہ میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں کھانا آیا تھا، جہاں شہزادے سو رہے تھے، کم سے کم وہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ وہاں مسجد بنا دی، مگر جب سے سن لو دیکھ لو اسلام چوٹی کے بھیس میں نہیں تباہ ہوا، اسلام جب بھی تباہ ہوا داڑھی کے بھیس میں تباہ ہوا۔ اسی لیے نرسما راؤ نے کہا تھا مولانا ایک بابری مسجد ٹوٹ گئی، پورے ہندوستان میں وبال مچا دیا، اور ان عرب والوں سے نہیں پوچھا جہاں تم کہتے ہو اسلامی حکومت ہے مسجد مائدہ کہاں گئی، مسجد شجر کہاں گئی، مسجد جنات کہاں؟ ساری مسجدوں کو توڑ دیا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اے میرا بھولا سنی ان سے بچ جا، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا کھانا لانے والے سردار الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ تسلیم ہے، اور اس کھانے کا نام مائدہ ہے، الجنت سے یہ کھانا آیا ہے۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و جانے اہل بیت، اللہ انہی کی غلامی میں لٹائے۔ سنو نوٹ کرو، 2 رکعت نماز پڑھ کر جنت کا خواب دیکھنے والوں آؤ خلیفۃ المومنین سے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر خلیفہ نبی ہوتا، عمر نبی ہوتا۔ اللہ اللہ، وہ خلیفۃ المومنین جن کے عادہ پہ شہزاد سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ حضرت سن لو، اس لیے ہمارے پر ضروری ہے ہم تمہیں بتا دیں، اگر تمہاری قسمت میں جنت ہوگی تو مانو گے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں قسم خدا کی حسین کی طاقت ہے، جسے چاہے جنت ملے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان حضور مشاہد ملت حضور ناصر میاں قبلہ خانقاہ حشمتیہ۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسین پاک ہے، گفتگو ہوتی، آپ نے فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو حسین پاک نے کہا خوب جانتا ہوں، وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہیں تم انہی کے فرزند ہو، جو عمر میرے نانا جان کے غلام ہیں تم انہی کے فرزند ہو۔ اتنا سننا تھا کہ آپ آئے حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس، ابا حضور کیا بات؟ کہا بھی ہماری حسین پاک سے بات ہو گئی
تو ہم نے یہ عرض کیا کہ حضور جانتے میں کون ہوں؟ تو حسین پاک نے فرمایا میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں، وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہے، تم انہی کے فرزند۔ کب کہا؟ ابھی۔ غلام سے کاغذ لاؤ، کاغذ، قلم لاؤ، قلم آیا، چلو آگے آگے خلیفۃ المومنین، پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کے پیچھے غلام پہنچے در دولت پر۔ اور پہنچنے کے بعد خلیفۃ المومنین نے پوچھا آپ کی کچھ بات ہو گئی تھی؟ جی۔ تو آپ نے کہا وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہیں؟ جی حضور۔ فرمایا لکھ بھی دیں گے؟ فرمایا ہم اہل بیت ہیں، جو کہا کرتے ہیں وہ لکھ دیا کرتے ہیں۔ فوراً کاغذ دیا، آپ نے اس پہ لکھا، عرض کیا حضور دستخط کر دیں؟ دستخط کیے، آپ نے چوما، جیب میں رکھ لیا، شہزادے کو لے کر چلے آئے۔ اللہ اللہ، جمعے کے دن مسجد نبوی شریف بھری ہے، خلیفۃ المومنین منبر پہ ہیں، آپ خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے سنو اہل مدینہ، جب میرا انتقال ہو جائے، غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، تو یہ پرچہ میرے کفن میں رکھ دینا، یہ پرچہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ عرض کیا حضور کیا ہے؟ فرمایا یہ راز کی بات ہے، نہ پوچھو۔ عرض کیا حضور ہمیں بھی معلوم ہو جائے، کم سے کم ہمارا بھی بھلا ہو جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میرا رب پوچھے گا عمر تو کون ہے؟ تو میں عرض کروں گا مولا میں تیرے رسول کا غلام ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے حبیب کا غلام ہوں۔ میرا رب پوچھے گا عمر ثبوت کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا مولا یہ تیرے رسول کے شہزادے حسین کی تحریر لایا ہوں کہ عمر میرے نانا جان کے غلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، عظمت اہل بیت۔ ہمارے ہاں چلو سبیل لگاتے ہیں، چوٹی والے سبیل لگاتے ہیں، داڑھی والے شرک کہتے ہیں۔ یہ ان کا کرم ہے جسے اپنا بنا لے۔ اللہ اللہ، سبیل لگائی ہے اور کرم ہو گیا تو کلمہ بھی عطا فرما دیں گے۔ وہ تو صاحب کوثر ہے، سبحان اللہ، جنت ان کی، سبحان اللہ۔ نانا جان وہ ہمارے آقا، ان کے نانا جان ان کے، سبحان۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سنو نوٹ کرو، امام صاحب کہاں ہیں؟ ادھر آؤ، امام صاحب کہاں ہیں؟ چلے گئے؟ چلو اللہ اللہ، نائب امام یہ بیٹھے، پوچھو ان سے جب خطبہ شروع کرو، کیوں امام صاحب کبھی کبھی آپ بھی پڑھاتے ہوں گے، خطبہ شروع کرو سنت نہیں، نوافل نہیں، واجب نہیں، اس لیے کہ خطبہ شروع ہو گیا۔ خطبہ اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے صاحب ترتیب کے علاوہ، صاحب ترتیب کے اس کے علاوہ رخصت نہیں۔ آپ سجدہ نہیں کر سکتے، آپ رکوع نہیں کر سکتے، آپ قیام نہیں کر سکتے، آپ تشہد میں نہیں بیٹھ، اس لیے کہ خطبہ سننا واجب۔ سنو بمبئی والو، پھر مت کہنا جاگنا ہو جاگ لو، افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتے رہو گے، خاک کے سایہ۔ حسین کا دامن تھام لو، قسم خدا کی جنت تمہاری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہداء کربلا، شیر ہندوستان۔ مسجد کی بات نہیں، مسجد نبوی کی بات کرو، امام کی بات نہیں، امام الانبیاء کی بات کرو، مقتدی کی بات نہیں، بیٹھ جا، مقتدی کی بات نہیں۔ ارے نہ داڑھی ہے تیرے پاس، نہ ٹوپی ہے، ارے کم سے کم حسین کی محبت سے دل سجا لے۔ کیا بات ہے، تیرے ہی خاطر آیا ہوں،
عمل کے اپنے اساس کیا ہے، وجود ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، اپنا تو بس آسرا یہی ہے۔ شہزادہ مظہر اعلی حضرت، شہزادہ مظہر اعلی حضرت، شیر ہندوستان۔ اعلی حضرت پکار اٹھے، مجھسا گناہ گار کون اور انسان شفیع ہے کہاں؟ مجھسا گناہ گار کون اور انسان شفیع ہے کہاں؟ پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان۔ سبحان اللہ۔ آؤ، کون مقتدی؟ حضرت صدیق اکبر متقی جو اپنے وقت کے مقتدا، حضرت فاروق اعظم مقتدی جو اپنے وقت کے مقتدا، حضرت عثمان غنی مقتدی جو اپنے وقت کے مقتدا، حضرت عثمان غنی مقتدی جو اپنے وقت کے مقتدا، حضرت مولا علی مقتدی جو اپنے وقت کے مقتدا۔ اللہ نبی نے خطبہ شروع فرمایا، جمعے کا دن ہے، سب لوگ موجود، آقا نے خطبہ شروع کیا۔ ابھی خطبہ شروع ہوا تھا کہ ننھے ننھے قدموں سے حسین پاک آ گئے۔ سنو مسلمانوں، پھر مت کہنا یہ بریلی دیوبند کی جنگ نہیں ہے، یہ کربلا کی جنگ ہے جو اعلیٰ حضرت سرکار نے لڑی ہے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی آقا کی نگاہ کرم پڑی، میرے آقا نے خطبہ بند فرمایا، منبر پاک سے نیچے اٹھے، اپنے شہزادے کو گود میں لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، کیا ماجرا؟ نبی کی نگاہ رحمت نے جواب دیا، کل میری امت یہ نہ کہہ سکے حسین کا مرتبہ نہ معلوم تھا، حسین کا مقام نہ معلوم تھا، حسین کی عظمت نہ دیکھو یہ ہے عظمت میرے شہزادے کی۔ اگر خطبہ شروع ہو جائے تو تم نماز نہیں پڑھ سکتے، اور خطبہ شروع ہو گیا، میرا حسین آ گیا، تو میں نے خطبے کو موقوف کر کے شہزادے کو گود میں لے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نکلا مسجد سے اناؤ میں، نماز غالباً ظہر یا عصر کی پڑھنا تھی، وقت آخر تھا، نماز پڑھ کے جب باہر نکلا تو یہ نظر آ گیا اٹنگے پاجامے والا۔ اب تو پولیس والے بھی جان گئے ہیں، وہ بھی دیکھتے پاجامہ اوپر ہے کہ نیچے ہے، اگر اوپر ہے تو کہتے ہیں ادھر آؤ، اور نیچے ہے تو کہتے ہیں چلے جاؤ۔ ابھی 5 سال کی بات ہے، ہمارے بمبئی کے احباب بمبئی دلی میں اترے، بولے ادھر آئیے، بلایا، بولے یہ سوٹ کیس ہمارا، یہ بکسا ہمارا، یہ جھولا، بولے آئیے ادھر آئیے۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولے بریلی شہید سے۔ بولے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ان لوگوں نے یہ بات کہی، میں نے کہا انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور اللہ کے حبیب نے چاہا، کل قیامت میں یہی پوچھا جائے گا کہاں سے آ رہے ہو؟ غلام کہیں گے بریلی والے آقا کے در سے آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ حشمتیہ، سنی بریلوی، سنی بریلوی، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ۔ اللہ اللہ۔ اب وہ میں آیا تو برجسا ادھر سے آیا، میں سمجھ گیا نمبر 2 کا مال۔ کہاں سے؟ میں نے کہا بریلی شریف۔ بس ایک جملہ کہا، وہ خناس مردود کہیں کا، بولا یزید جنت میں جائے گا معاذ اللہ۔ جب یہ جملہ کہا تو میں مسجد کے دروازے پہ میں نے ہاتھ اٹھائے، پروردگار عالم نماز پڑھ کے نکلا ہوں، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوں، جہاں یزید جائے وہاں اسے پہنچا دینا، اور نبی کا شہزادہ حسین جہاں جائے وہاں مجھ گناہگار کو پہنچا دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چیخنے لگا، چلانے لگا، بھیڑ جمع ہو، کیا بات کیا بات؟ میں نے کہا بابو میں مسافر ہوں، نماز پڑھنے آیا تھا، آپ انہی سے پوچھ لیں۔ بولے وہ تو چیخ رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ میں نے کہا میں جب نماز پڑھ کے نکلا، اس نے پوچھا کہاں سے؟ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا بریلی شریف۔ اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ یعنی بریلی کا ڈائریکٹ تعلق کربلا سے ہے، حق ہے۔ تبھی یزیدی بولا یزید جنت میں جائے گا۔
تو میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا، جہاں فاطمہ کا لال حسین جائے وہاں مجھ گناہگار کو بھیج دینا۔ تو یہ چیخنے لگا، اللہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زبان سے تو کہہ دیا یزید جنت میں جائے گا، مگر اس کا دل مطمئن نہیں ہے کہ یزید جنت میں جائے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے خدا کی قسم جنت حسین کی ہے، اور جتنے حسینی ہیں سب جنتی ہیں۔ غلامان حسین، غلامان حسین، یزید ناپاک مرد آباد، یزید ناپاک، یزیدی کتے، یزیدی کتے۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے حسین پاک امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تختی لکھی، اور دونوں شہزادے لے کر تختی حضرت خالد جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امی جان آپ بتائیں تختی حسن کی اچھی ہے یا تختی حسین کی اچھی ہے؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کرم اٹھی، دیکھا ایک طرف ننھا شہزادہ حسن ہے، ایک طرف ننھا شہزادہ حسین ہے۔ اگر کہہ دیا تختی حسن کی اچھی ہے تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اور کہہ دیا تختی حسین کی اچھی ہے تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ دونوں شہزادے ننھے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے سرکار مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کیا بابا جان آپ فیصلہ کرو، تختی ہماری اچھی ہے یا تختی حسین پاک کی اچھی ہے؟ حضرت مولا کائنات خلیفۃ المومنین کی نگاہ کرم اٹھی، دیکھا ایک طرف امام حسن ہے ایک طرف امام حسین ہے۔ اگر کہہ دیا تختی حسین کی اچھی ہے تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا، اور کہہ دیا تختی حسن کی اچھی ہے تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے فرمایا تمہارا فیصلہ تمہارے نانا جان کریں۔ دونوں شہزادے ننھے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے سرکار دو عالم رحمت عالم کی بارگاہ میں حاضر آئے، سلام عرض کیا، نانا حضور ہم نے بھی تختی لکھی ہے، بھائی جان نے بھی تختی رکھی ہے، اب آپ فیصلہ فرمائیں تختی ہماری اچھی ہے یا تختی حسین کی اچھی ہے؟ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کی طرف دیکھا، عرض کیا پروردگار عالم اس کا فیصلہ تو ہی فرما دے، اس کا فیصلہ تو ہی فرما دے۔ رب کائنات نے حکم دیا جبریل امین جنت سے سیب توڑ کے ڈال دو۔ سردار الملائکہ سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ تسلیم نے جنت سے سیب توڑ کے ڈالا، اور اس کی مشیت عزتی دو حصے ہو گئے، آدھا سیب امام حسن کی تختی پہ آیا، آدھا سیب امام حسین کی تختی پہ آیا۔ نہ آقا و مولا نے ارشاد فرمایا تمہارا فیصلہ تمہارے رب نے کیا ہے، تختی حسن کی بھی اچھی ہے تختی حسین کی بھی اچھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آگے بڑھو، پھر مت کہنا ہماری تو نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک سرکار کے پیارے شہزادوں پر درود نہ پڑھے۔ اور دیوانے نے تو کہا سبحان، دل میں ایک تڑپ اٹھی آنسوؤں سے وضو ہوا، دل میں ایک تڑپ اٹھی آنسوؤں سے وضو ہوا، تم جو یاد آ گئے میری نماز ہو گئی، سبحان اللہ، تم جو یاد آ گئے میری نماز ہو گئی۔ اللہ انہی کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں سلائے۔ آج فتح مکہ کا دن ہے، اے لات چلو باہر، اے حبل چلو باہر، آرمنات چلو باہر۔ اللہ ایک بت اوپر لگا ہوا ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں علی جی فرمایا تم ہمارے دوش پہ کھڑے ہو جاؤ، وہ اوپر والا بت نکال کے پھینک دو۔ اللہ سنو، اللہ کے حبیب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، آپ کے دوش پر میں کھڑا ہوں، آقا میرے دوش پر کھڑے ہو جائیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے نبی سے کاندھا ملا رہا ہے نا ہنجار، آ ادھر دیکھ، حضرت مولا کائنات سے آقا ارشاد علی، یہ مقام خیبر نہیں ہے، یہ مقام خیبر نہیں ہے،
یہ مقام نبوت ہے، سبحان اللہ. تم اس کو برداشت نہ کر سکو گے. سبحان اللہ. حضرت مولائی کائنات جب دوش آقا نے پوچھا، جب دوش پر کھڑے ہوئے آقا نے پوچھا علی کیا دیکھ رہے ہو؟ فرماتے ہیں ہاتھ اٹھاؤں تو عرش اعظم پکڑ لوں، نیچے دیکھوں تو تحت الثری تک دیکھوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت حضرت مولا علی. ذرا دیکھو ایک لمحہ دوش مصطفیٰ پر حضرت علی آئے، عرش سامنے ہے، تحت الثری سامنے ہے. سبحان اللہ. اب بھی نہیں سمجھو گے؟ اب آؤ نانا جان، لوگوں کے پاس اونٹ ہے، لوگ اونٹوں پہ سوار ہوتے ہیں. کاش کے اے بیٹھ جائیے، کہاں چلے؟ ادھر آئیے، بیٹھ نہیں، بیٹھ جائیے. بالکل یہ کوئی طریقہ نہیں. آقا و مولا جانا تھا پہلے جاتے، اسی لیے تقریر سے پہلے کہتا ہوں جتنے جانا جائے. جائیے بھائی جائیے، جائیے، معاف کیجئے گا، جائیے جائیے جائیے، معاف کیجئے گا، یہ غلط چیز ہے، پہلے سے تیاری کر لیں. جائیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معاف کرنا بھیا، معافی چاہوں گا. اللہ اللہ، خون جگر صرف ہوتا ہے تو تقریر ہوتی ہے. یہ کتاب دیکھ کے پڑھنا نہیں ہوتا. جہاں دو آدمی اٹھے ذہن بٹنا شروع ہو جاتا ہے. آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں نانا جان لوگوں کے پاس اونٹ ہیں، لوگ اونٹوں پہ سواری کرتے، کاش کہ ہمارے پاس بھی اونٹ ہوتا، ہم بھی سوار ہوتے. سنو اے بمبئی کا بھولا سنی سن، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. آقا و مولا نے فرمایا تم ہمارے دوش پہ بیٹھ جاؤ. یہ کون سا دوش ہے؟ یہ وہی دوش مبارک ہے جس پہ حضرت علی کھڑے تھے. ایک لمحے کے لیے تو عرش اعظم سامنے تھا، تحت الثری سامنے تھا. سبحان اللہ. اسی دوش پر شہزادہ صوفیاء کاملین فرماتے ہیں ذرا غور کرو اب شہزادے کے علوم کا کیا حال ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ آقا و مولا نے اپنے دوش پر بٹھالا. نگاہ گئی خلیفۃ المومنین کی. سن لو، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا. کتنی پیاری سواری ہے، سبحان اللہ. کتنی پیاری سواری، واہ واہ واہ. پیاری سواری ہے. یہ جملہ عرض کیا، آقا ارشاد فرماتے یہ نہیں دیکھتے کتنا پیارا سوار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، داماد رسول، نواسہ رسول. عرض کیا حضور نانا جان لوگ جب اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں لگام ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی لگام نہیں. آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زلف پاک ان کے ہاتھوں میں تھما دی. اب صوفیاء کاملین تحریر کرتے ہیں دیکھنے والوں نے تو یہ دیکھا کہ آقا نے اپنی زلف تھمائی، مگر ذرا قرآن پاک کا مطالعہ کرو، یہ وہ زلف پاک ہے جس کی قسم قرآن نے کھائی. واللیل اذا سجا، قسم ہے اس زلف عنبری. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے سنو دیکھنے والوں نے تو یہ دیکھا کہ آقا نے اپنی زلف تھمائی، مگر جب غور کیا تو پتہ یہ چلا اے حسین یہ اسلام کی باغ ڈور مدینے میں تھمانا میرا کام ہے، کربلا میں بچانا تمہارا کام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم. سن لو جاگنا ہو جاگ لو افلاک کے ساتھ. آج جب محرم کا مہینہ آیا یہ حسینی تڑپ گئے. وہ لوگ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. انہوں نے ذکر شہادتین کی محفل منعقد کی، انہوں نے سبیل لگائی نا، بولو زور سے، کھچڑا پکایا، لنگر جاری کیا. اے امام کربلا میں ہوتے تو کہیں سے پانی پیش کرتے، کربلا میں نہیں، MIDC میں ہے وہاں پانی بند کیا تھا.
ہم نے یہاں سبیل جاری کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو یہ نیت ہے یا نہیں؟ اے امام آپ کا کھانا بند کیا تھا، کربلا میں ہوتے کہیں سے کھانا پیش کرتے، مگر کربلا میں نہیں تھے، MIDC میں ہیں، ہم نے آپ کے نام کا لنگر جاری کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے امام کربلا میں ہوتے تو اپنی جان کو آپ کے قدموں میں قربان کر دیتے، مگر سرکار وہاں نہیں ہے، MIDC میں ہے، آپ کی یاد کو کلیجے سے لگائے ہیں، وہاں انہوں نے شہید کیا تھا، یہاں ذکر شہادتین کی محفل منعقد کر۔ سبحان اللہ سبحان بولو یہ نیت ہے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جانے ہو۔ یہ کون بولا؟ یہ حسینی بولا، دوسری جانب سے یزیدی بولا، اے یزید ہم بھی تیری یاد کو کلیجے سے لگائے ہیں، مگر افسوس کربلا میں نہیں تھے، آج MIDC بمبئی میں ہیں، تو نے وہاں پانی بند کیا تھا، ہم نے یہاں سبیل بند کر دی، فتاوی رشیدیہ میں لکھ دیا حسین کی سبیل حرام، حسین کا کھچڑا حرام، حسین کا تعزیہ حرام، حسین کا مرثیہ حرام، ہم نے لکھ دیا۔ اے یزید تیری یاد کو کلیجے سے لگائے ہیں، تو نے وہاں کھانا بند کیا تھا، ہم ہوتے تو کھانا بند کرتے، مگر وہاں نہیں ہے، یہاں پر ہیں، تو نے وہاں کھانا بند کیا تھا، ہم نے یہاں لنگر اور کھچڑا بند کر دیا، تو نے وہاں پانی بند کیا تھا، ہم نے یہاں سبیل بند کر دی، تو نے وہاں حسین کو قتل کیا تھا، ہم نے مولوی محمود احمد عباسی دیوبندی سے کتاب لکھوا دی، اگر حسین زندہ بچ جاتا تو اس کا قتل کرنا واجب تھا۔ زور سے بولو معاذ اللہ۔ اس لیے کہ اس نے خلیفۃ المومنین یزید رحمت اللہ تعالی کے خلاف بغاوت کی تھی، اور باغی کی سزا سزائے موت ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ زور سے بولو اے میرا بمبئی کا بھولا سنی، کربلا میں بھی داڑھی تھی، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی والے نہ تھے، ایڈوانی کی پارٹی نہیں تھی، مودی کی پارٹی نہیں تھی، یہ کانگریس کی سب داڑھی والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ کربلا میں یزیدی کہا گیا، بمبئی میں وہابی اور دیوبندی کہا گیا۔ فیض رضا، فیض رضا نجدیوں پر، وہابیوں پر، یزیدیوں پر، اتاریوں پر۔ سبحان اللہ، اللہ 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 انہی کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں سلائے، انہی کی محبت میں اٹھائے۔ یہ پشپک جا رہی ہے، پیچھے ایک بوگی ہے، اس کی بتی بند، اس کا پنکھا بند، اس کی سیٹ پھٹی، اس کا دروازہ ٹوٹا۔ ہم نے کہا محترمہ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا ہم لکھنؤ جا رہے ہیں، UP کی راجدھانی۔ میں نے کہا یہ منہ مسور کی دال، آپ کی بتی بند، آپ کا پنکھا بند، آپ کی سیٹ پھٹی، آپ کا دروازہ ٹوٹا۔ بوگی بولی ادریس رضا مجھ سے نہ پوچھ، میرے یار سے پوچھ۔ میں نے کون کہا لے جانے والے انجن سے پوچھ۔ میں آگے بڑھا، انجن تم جا رہے ہو ٹھیک ہے، 2 ٹائر جا رہا ٹھیک ہے، 3 ٹائر جا رہا ٹھیک ہے، مگر پیچھے ایک بوگی ایسی ہے جس کی بتی بند، جس کا پنکھا بند، جس کی سیٹ پھٹی، جس کا دروازہ ٹوٹا، وہ کہاں چلی؟ انجن نے کہا یہ تو بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتاؤ اس کی کڑی ہماری کڑی میں پڑی؟ ہم نے کہا ہاں اس کی کڑی آپ کی کڑی میں پڑی۔ تو انجن بولا میں سیٹ نہیں دیکھتا، میں پنکھا نہیں دیکھتا، میں پوزیشن نہیں دیکھتا، میں تو اپنا رشتہ دیکھا کرتا۔ اب اس نے میرا دامن تھام لیا ہے، لکھنؤ تک پہنچانا میرا کام۔ اللہ اللہ، صبح جب پہنچی 10 بجے کہا السلام علیکم ادریس رضا، تم میری بتی دیکھتے رہے، میرا پنکھا دیکھتے رہے، میری سیٹ دیکھتے رہے، ٹوٹا دروازہ دیکھتے رہے، میرے حال زار کو دیکھتے رہے، میں اپنی یار کو دیکھتی رہی۔ ادریس رضا تنہا نہیں آئی، میری بوگی میں جو بیٹھ گیا اس کو بھی لے آئی۔ اے بمبئی کا بولا سنی، اے سیدھا سادہ سنی، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، تقریب فہم کے لیے 1000 بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ کل قیامت کے دن اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلے، انبیاء کرام چلے، رسولان عظام چلے، پیارے صحابہ چلے، پیارے امام حسن چلے، پیارے امام حسین چلے، پیچھے پیچھے ہم جیسا گناہگار چلا، ہم جیسا سیاکار چلا، ہم جیسا مجرم و ناکارہ چلا۔ رضوان نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ جنت ہے جنت۔ ہم نے کہا رضوان ہم سے نہ پوچھو، لے جانے والے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
जन्नत से आवाज आई, ऐ रिजवान, आने वाले गुनाहगार को न देख, ले जाने वाले हुसैन ज़ीवकार को देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे हिंदुस्तान। अल्लाह, वो दुनिया थी, सबील लगा के मुझे याद रखा, खिचड़ा पका के मुझे याद रखा, जिक्र शहादतैन करके मुझे इसने दुनिया में मुझे याद रखा, अब आखिरत में इसे याद रखना मेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो शहजादे आला हजरत हुजूर सरकार मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत रिदवान पुकार उठे, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो और बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। मेरे हजरत सब बयान फरमा गए, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चरा। मरते रहे मरने वाले, जलते रहे जलने वाले, बरेली का शोरा है और रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और वो तो आका है, आका के शहजादे हुजूर ताज शरिया को देखो, सुभान अल्लाह, जिधर से निकल जाए मेला लगा हुआ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उसी प्यारे बरेली शहीद से हमें आप गुलामों को वाबस्ता रखे इंशाअल्लाह ताला, मसलके आला हजरत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है ट्रेन का, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है ट्रेन का, इतना बड़ा ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है कि इनके पास कोई जवाब नहीं, इनके पास कोई जवाब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ताजु शरिया ने लिखा है, यह है तुम्हारा आला हजरत से दामन छुड़ाने का नतीजा। अगर आला हजरत का दामन पकड़े होते और यही कहते होते मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे हिंदुस्तान, गुस्ताखे आला हजरत मुर्दाबाद, गुस्ताखे आला हजरत, गुस्ताखे ताज शरिया, गुस्ताखे शेरे हिंदुस्तान। उनकी तो चमक कयामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, हसद से इनके सीने बाग कर दे कि बदतर दिख से ये गिल है या गौस। यानी ये बरेली शरीफ का जो हसद है ये दिख से बदतर है। ग़िज़ाए दिख यही खून इस्तिखा गोश, दिख जो है हड्डियों को खाती है, खून को खाती, और जो ये बरेली शहीद से हसद है, ग़िज़ाए दिख यही खून इस्तिखा गोश, ये आतिश दीन की आकिल है या गौस, और ये जो मुझसे जल रहे हैं ये इनका दीन खा जाएगी। अल्लाह ताला इन फितनों से हमें आपको दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आइए उसी जगह चलते हैं जिसको दयारे नूर कहते हैं, जिसको मरकज़े अहले सुन्नत कहते हैं, जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें आपको ईमान मिला, सरकारे मदीना का दामन करम मिला, हुसैन पाक की गुलामी मिली, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अज़मतें मिली। वही बरेली शरीफ आला हज़रत सरकार बैठे हैं, एक साइल आते हैं, अर्ज़ करते हुजूर धान सूखता चला जा रहा, मेरे सरकार दुआ फरमा दे बारिश हो जाए। आला हज़रत सरकार ने फरमाया मौलवी मलिकुल उलमा साहब से कि मौली साहब जरा हिसाब लगाओ बारिश कब होगी। मौली साहब ने हिसाब लगाया और लगाने के बाद अर्ज किया हुजूर अब तकरीबन 1 महीने तक बारिश नहीं होगी। आला सरकार ने फरमाया गलत का हुजूर ये हिसाब रखा है, ये सितारा इस बुर्ज में, 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 ये यहाँ से चलेगा यहाँ आएगा, ये यहाँ से चलेगा यहाँ आएगा, तब बारिश होगी। आला हज़रत सरकार फरमाते मौली साहब हिसाब सही, हिसाब जुमला गलत, जुमला अब और परेशान। अगर हिसाब सही तो जुमला सही, हिसाब गलत तो जुमला, मगर फरमाते हिसाब सही जुमला। पूछा हुजूर वो कैसे? फरमाए मौली साहब बताओ क्या बज रहा? अर्ज किया हुजूर 12 बज रहे। आपने पूछा आप 12 कब बजेंगे? अर्ज किया 12 घंटे के बाद 12 बजेंगे। इतना सुनना था। आला हज़रत सरकार उठे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों सुइयों को घुमाया और फिर 12 पे कर दिया। कहा मौली साहब क्या बज गया? अर्ज किया हुजूर 12 बज गए। फरमाया कानून तो ये था, दस्तूर तो ये था, उसूल तो ये था, ज़ाब्ता तो ये था कि 12 घंटे के बाद 12 बजे, मगर हमारे मन में आया हमने अभी 12 बजा दिया। मौली साहब ये सारी कायनात अल्लाह के महबूब के लिए बनाई गई है, अल्लाह का हबीब चाहे तो अभी बारिश हो जाए।
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا جملہ نکلا کہ بادل آئے، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر میرے ذہن میں سوال آیا، حضور یہ تو دیہاتی آپ کے غلام آئے تھے، آپ کے مریدین آئے تھے پیر سے دعا کرانے، حضرت دعا کر دیجئے بارش ہو جائے، آپ دعا کر دیتے بارش ہو جاتی، یہ حساب لگوایا گیا، ستارے نکلوائے گئے، رفتار نکلوائی گئی، اور معلوم ہوا کہ 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی، اور اس کے بعد پھر بارش کروائی، ماجرا کیا ہے؟ اللہ ذہن میں سوال آیا کہ گنبد اعلیٰ حضرت سرکار سے جواب آیا، ادریس رضا وہ قوم آ رہی ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، جس کی زبان پہ کلمہ ہوگا، جس کے گلے میں قرآن ہوگا، وہ نابالغ یزیدی جس کو دیوبندی وہابی کہا جا رہا ہے، وہ یہ کہے گا حسین پانی کے محتاج تھے، لہذا معاذ اللہ مجھے بتانا ہے، میرے آقا کی تو بڑی بات ہے، ان کا دیوانہ بریلی شریف میں بیٹھ کے کہہ دے تو قانون بدل جائے، دستور بدل جائے، اصول بدل جائے۔ جب ان کے پیارے کا یہ عالم ہے تو حسین پاک کی عظمتوں کا عالم کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسین۔ آج الحمدللہ بڑا کرم ہے ان کے غلاموں پر، سبحان اللہ، وہ سبیل بھی لگاتے ہیں، مگر یہ دیکھیے یہ بھی سبیل لگاتے ہیں ہمارے یہاں، سمجھ گئے نا؟ داڑھی والے نہیں، یہ چوٹی والے جنہیں آپ ہندو کہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کرو، اسی بھارت میں جن کو یہ مہاتما گاندھی کہتے ہیں، لکھا اپنی کتاب میں جتنا ظلم تاریخ میں امام عالی مقام پر ہوا ایسا ظلم تاریخ میں کسی پر نہیں ہوا۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں جو ان کے مہاتما گاندھی ہیں، اور یہ داڑھی والا محمود احمد عباسی لکھ رہا ہے۔ معاذ اللہ حسین زندہ بچ جاتے تو ان کا قتل کرنا واجب تھا۔ معاذ اللہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ کے پیارے محبوب سنو بمبئی والو، یہ بھنگار کا دھندا قبر میں نہیں جائے گا، یہ گاڑی قبر میں نہیں جائے گی، یہ دکان قبر میں نہیں جائے گی، یہاں بھی عیش کرو اور وہاں بھی عیش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں یہاں ان کے صدقے میں عیش کرو، اور وہاں جب چلو تو ان کی رحمت سے عیش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اللہ اللہ وہی بات عرض کر رہا تھا۔ علماء بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں خیر کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے۔ آؤ آؤ، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا نواسا دوش پر بیٹھ جائے اور وہ نماز کو طول دے دے تو نتیجہ یہ کہ نہ تو امام کی نماز ہوگی نہ پیچھے پڑھنے والے کی نماز ہوگی۔ آؤ آؤ بمبئی والو، مسجد کی بات نہیں کرتے، مسجد نبوی کی بات کرو۔ آؤ آؤ بمبئی کا بھولا سدی، ہم امام کی بات نہیں کرتے، امام الانبیاء کی کرو۔ علی نبینا علیہ وسلم تسلیم۔ اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی، آقا نے نماز شروع فرمائی، اور جیسے ہی سجدے میں سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا، ویسے ہی ننھے قدموں سے چلتے ہوئے حسین پاک آئے اور اپنے نانا جان کے دوش پر اللہ اللہ تشریف فرما ہو گئے۔ آقا فرمائے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان۔ شہزادہ ہے کہ بیٹھا، ذرا زور سے کہہ دو سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ صوفیاء کاملین نے تحریر فرمایا، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری چادر میں 72 پیوند تھے، پیارے حسین پاک کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ تھے، اور پیارے حسین پاک کے جسم نازنی پر 72 زخم تھے، اور نبی نے 72 مرتبہ فرمایا سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین حسن پھول۔
رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ اس کے بعد جب شہزادے نیچے اترے، آقا اٹھے، سلام پھیرا۔ حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت مولا علی بھی ہیں، مگر کسی نے عرض ہی نہیں کیا یا رسول اللہ نماز ہوئی کہ نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے میرے آقا صاحب شریعت بھی ہیں اور مالک شریعت بھی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ صحابی تھے، صحابی، وہابی نہ تھے۔ اللہ ان وہابیوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا کرے۔ مگر سوال پیدا ہوتا ہے، مولانا کا نواسا کنارے بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ، یا بیٹا کنارے بیٹھا، ابو نماز پڑھ رہے ہیں، ابو نماز پڑھ رہے ہیں، قیصر صاحب کا فرزند کنارے بیٹھا ہے، ابو نماز۔ اے حسین پاک، آپ کو تو نانا جان نے اپنی پیاری زبان دے کر سب پلا دیا تھا، تمام علوم، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ نانا جان نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ دوش مبارک پہ بیٹھ گئے، ماجرا کیا ہے؟ ذہن میں سوال آیا، کربلائے مقدس سے جواب آیا، ادریس رضا وہ قوم آ رہی ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، جس کی زبان پہ کلمہ ہوگا، جس کے گلے میں قرآن ہوگا، جو کربلا والے یزیدی ہوں گے جنہوں نے مجھے شہید کیا، انہی کی یہ قوم آگے بڑھے گی اور اپنی کتاب میں لکھے گی۔ معاذ اللہ، اگر عالم نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے تو آدمی مشرک ہو جائے گا، بیل کا خیال آئے نماز ہو جائے گی، رنڈی کے ساتھ زنا کا خیال آئے نماز ہو جائے گی، گدھے کا خیال آئے نماز۔ میرے پیارے نانا جان کے امتی پریشان ہوں گے، مگر سنو سنو، میرے نانا جان آخری نبی ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی صحابی ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی صحابی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی صحابی ہیں، حضرت مولا علی بھی صحابی ہیں۔ میرے نانا جان پہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، میں بھی اپنے نانا جان کا امتی بھی ہوں اور صحابی بھی ہوں۔ ذرا دیکھو، امتی دوش پر ہے، پیارا حسین دوش پاک پر ہے، نبی کو خیال بھی ہے، نبی کو تصور بھی ہے، نبی کو یاد بھی ہے، نبی کی نماز ہو رہی۔ جب امتی کے تصور سے نبی کی نماز ہو سکتی ہے تو نبی کے تصور سے بدل اتم امتی کی نماز ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت۔ میں نے عرض کیا یہ حضور بات تو صحیح، اور کیا؟ تو ان کی رحمتوں نے جواب دیا، ادریس رضا، اللہ اللہ، اگر وہ قوم آ رہی ہے جن کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، وہ یزیدی آ رہے ہیں، وہ دیوبندی کہے جائیں گے، وہابی کہے جائیں گے، میرے نانا حضور سے کاندھا ملائیں گے، معاذ اللہ، میرے نانا جان کی امت پریشان ہوگی۔ مگر اللہ اللہ، جب میرے آقا کے امتی دیکھیں گے کہ اللہ اللہ کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور ان کا نواسا دوش پر ہے، میرے آقا نے سجدے کو طول دے دیا اپنے نواسے کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر کی بھی نماز ہو گئی، حضرت فاروق اعظم کی بھی نماز ہو گئی، حضرت عثمان غنی کی بھی نماز ہو گئی، حضرت مولا علی کی بھی نماز ہو گئی، رضوان اللہ تعالی اجمعین، سبحان اللہ، اور امام الانبیاء کی بھی نماز ہو گئی۔ میں نواسا بیٹھا، سب کی نماز ہو گئی، اور تمہارا نواسا دوش پر بیٹھ جائے، نہ امام کی نماز ہوگی، نہ پیچھے پڑھنے والوں کی نماز ہوگی۔ ارے ناکارا، جب نواسا رسول تیرے نواسے کی طرح نہیں تو میرا نانا جان تیری طرح کیسے ہو جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور آؤ دیوبند کی بات نہ کرو، آؤ سہارنپور کی بات نہ کرو، آؤ میرٹھ کی بات نہ کرو، اس وقت چلو 800 برس پہلے، کتنا؟ 800، اس وقت دیوبند نہ تھا، ندوہ نہ تھا، سہارنپور نہ تھا، 800 برس پہلے چلو، اور چلنے کے بعد غریب نواز سے عرض کرو، اے غریب نواز آپ بتائیں حسین کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، حسین کے بارے میں آپ کا مسلک کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ اس وقت آئے جب ندوہ نہ تھا، جب دیوبند نہ تھا، جب سہارنپور نہ تھا، حضور اس وقت آپ جلوہ گر ہوئے 800 برس پہلے۔ اے میرے پیارے غریب نواز آپ بتاؤ حسین کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟
اللہ اللہ غریب نواز کی روحانیت جواب دیتی ہے. وہ میرا شعر دیکھ لو جو میرے گنبد پاک پہ لکھا ہوا ہے. شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین. حسین پاک نے سر تو دے دیا مگر اپنا سبحان اللہ پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں نہیں دیا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. اللہ اللہ. مختصر یہ ہے پیارے مسلمانوں کربلا کا میدان ہے. امام علی مقام ہے. چاروں طرف سے کہنا خندق کھود دی گئی ہے. اس میں آگ لگا دی گئی ہے کہ کوئی ظالم حملہ نہ کرے. اتنے میں ایک شقی نابکار کہتا ہے اے حسین تم نے دنیا ہی میں جہنم خرید لی. آپ معاذ اللہ آپ نے عرض کیا مولا اس کا فیصلہ تو فرما. تھوڑی ہی دیر میں اس کا گھوڑا بتکا وہ نیچے گرا پاؤں رکام میں پھنس گیا اور دوڑتا ہوا لایا اور اسی خندق کے اندر اس کو ڈال دیا اور وہیں جل کر بھسم ہو گیا. سبحان اللہ. وہ عالم ہے امام علی مقام کا رضی اللہ تعالی عنہ. یکے بعد دیگرے سب شہید ہو چکے ہیں. حضرت علی اصغر ہیں کہ اپنے بستر پاک پر پاؤں رگڑ رہے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا سرکار یہ ننھا شہزادہ علی اصغر ہے. اس کی تڑپ نہیں دیکھی جا رہی ہے. اس کی بے چینی نہیں دیکھی جا رہی ہے. اس کی پریشانی نہیں دیکھی جا رہی. اے سرکار تھوڑا سا پانی اس کو لے جائیں اشقیاء سے مانگ لیں میرا علی اصغر سیراب ہو جائے. امام علی مقام نے اپنے ننھے شہزادے علی اصغر کو لیا. سنو سنو مسلمانوں پھر مت کہنا. علی اصغر رضی اللہ عنہ آغوش رحمت میں لیا اور لینے کے بعد میدان کارزار میں پہنچے. اے یزیدیو اگر تمہاری نظر میں کوئی غلطی ہے تو میری ہے, کوئی جرم ہے تو میرا ہے, کوئی خطا ہے تو میری ہے. یہ ننھا سا شہزادہ ہے 3 دن کا پیاسا تڑپ رہا ہے. تھوڑا سا پانی دے دو تاکہ شہزادے کو پلا دے. سنو سنو مسلمانوں تم بھی بچہ رکھتے ہو سینے پہ ہاتھ رکھو. پھر مت کہنا مرنے کے بعد کہ ہمیں پتہ نہ تھا. سب داڑھی والے تھے. یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی پارٹی نہ تھی, یہ ایڈوانی کی پارٹی نہ تھی, یہ مودی کی. سب داڑھی والے تھے, کلمہ پڑھنے والے تھے, نماز پڑھنے والے تھے, روزہ رکھنے والے تھے. اللہ اللہ ان نابکاروں نے میرے پیارے حسین پاک کو ایک قطرہ پانی نہ دیا. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اگر تمہیں یہ سوچتے ہو پانی دیں گے تو حسین پاک پی لیں گے, تم اس شہزادے کو لے جاؤ اور پانی پلا کے مجھے واپس کر دیں. مسلمانوں سینے پہ ہاتھ رکھو تاکہ کل یہ نہیں کہہ سکو کہ ادریس رضا آیا تھا اس نے بتایا نہیں تھا. آج مودی سے بڑی نفرت کرتے ہو, آج بھارتیہ جنتا پارٹی سے بڑی نفرت کرتے ہو, آج RSS والوں سے بڑی نفرت کرتے ہو. سنو تمہارے لیے یہ بتایا گیا المال والبنون فتنہ. تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے اور نبی کے شہزادوں کے لیے آیت تطہیر نازل. سبحان اللہ. ان کی عظمت قرآن میں. ان شہزادوں کو 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کے شہید کر دیا. مودی کی بات کرتے ہو, RSS والوں کی بات کرتے ہو, بھارتیہ جنتا پارٹی کی بات کرتے. یہ دیکھو نبی کا شہزادہ لیے کھڑا. یہ سب داڑھی والے, کسی نے ایک قطرہ پانی نہ دیا. آخر میں حسین پاک نے فرمایا کہ اگر تم سوچ رہے ہو پانی دیں گے تو حسین پی لیں گے, لے جاؤ میرے شہزادے کو پانی پلا کے واپس کر دیں. امام علی مقام نے جب یہ فرمایا ہرملہ بن کاہل نابکارے کی یزیدی نے تیر ترکش میں تان کے چھوڑا. وہ آیا آپ کے حلقوں میں مبارک میں لگ کے سرکار کے بازو میں لگ گیا. جام شہادت نوش فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے وہ خون کا قطرہ لیا, چاہتے تھے کہ زمین پہ پھینکے, زمین تھرا گئی. عرض کیا حضور اگر علی اصغر کا خون گر گیا تو صبح قیامت تک یہاں پر کوئی سبزہ نہ اگے گا. آپ نے عرض کیا مولا, آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا مولا یہ ننھی قربانی بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہے. ادھر حضرت آپ کے مرید حضرت عبداللہ یمنی آپ کا
جہاز طوفان میں آ گیا، وہیں آپ نے پکارا یا حسینہ ادرکنی، اے حسین پاک میری مدد فرمائے۔ حضرت عبداللہ یمنی نے پکارا تو کیا دیکھا کہ سمندر کے اوپر ایک گھوڑا بڑی تیزی سے آ رہا۔ پہنچے اور پہنچنے کے بعد حضرت چہرے پہ نقاب پڑی ہے، حضرت عبداللہ یمنی رضی اللہ عنہ کا جہاز نکال کر آپ نے کنارے لگا دیا۔ اللہ اللہ، اس کے بعد چلنے لگے تو حضرت عبداللہ یمنی رضی اللہ عنہ عرض کیا حضور ذرا چہرے سے نقاب ہٹا دیں، آپ کا چہرہ تو دیکھ لوں، اپنا نام تو بتا دیں، مجھے معلوم تو ہو میرا سفینہ یہ کس نے نکالا۔ تو آپ نے چہرے سے نقاب اٹھائی تو دیکھا میرے پیر و مرشد حسین پاک کھڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا حضور کیا ماجرا؟ فرمایا نانا جان کے امتیوں نے کربلا میں بلایا ہے، سب افراد شہید ہو گئے۔ اللہ اللہ، اور اس ننھے بچے کی تڑپ دیکھی نہیں جا رہی تھی تو حضرت زینب نے کہا تھا کہ لے جاؤ اسے بھیا، ذرا سا پانی پلا لاؤ۔ تو میں پانی مانگا تو پانی کی جگہ انہوں نے تیر مار دیا، میرے شہزادے شہید ہو گئے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین پاک نے فرمایا میں خیمے کی طرف جا رہا تھا، اچانک آواز آئی تمہاری یا حسینہ ادرکنی، اے حسین پاک میری مدد کر دو۔ تو میں نے سوچا کہ اگر میں نہ پہنچا تو کل نانا جان سے تم میری شکایت کرو گے، میرا جہاز ڈوبتا رہا اور یہ حسین پاک میری مدد کے لیے نہیں آئے، لہذا میں آ گیا، اب تمہارا جہاز نکال دیا، ادھر سے باقاعدہ طلبی ہو رہی ہے، لہذا مجھے جانے دو۔ اللہ اللہ، یہ حسین پاک کی طاقت۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ انہی کی غلامی میں جلائے، انہی کی غلامی میں سلائے، انہی کی غلامی میں اٹھائے۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ جب خیمے کی طرف آئے تو حضرت زینب نے سوچا، اللہ دیکھا جب جا رہے تھے تڑپ رہے تھے، اب بہت سکون ہے، سمجھی کہ شاید پانی دے دیا۔ جب حضرت تشریف لائے فرمایا پانی دے دیا، فرمایا پانی نہیں دیا، پانی مانگا تھا تیر مار دیا، میرا شہزادہ بھی روانہ ہو گیا آب کوثر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر سے مطالبہ ہو رہا ہے، اللہ اللہ۔ تو حضرت امام علی مقام جب چلنے کے لیے تیار ہوئے تو سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا مجھے لے لو میں چلا جاؤں۔ اللہ اللہ، تو امام علی مقام نے اپنے شہزادے سیدنا امام زین العابدین سے فرمایا آپ سے ہمارا سلسلہ چلے گا، لہذا آپ ہرگز نہیں جائیں گے۔ اللہ اللہ، ہماری شہادت کے بعد تو تکمیل ہو جائے گی، اب اس کے بعد تمہاری مصیبتوں کی شروعات ہوگی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر سے کام لینا، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے۔ اب ایک جملہ اور سن لیں، یہ آیت کریمہ ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، پانی بند کیا، صبر کس نے کیا آپ بولیے؟ امام علی مقام نے۔ کھانا بند کیا، صبر کس نے کیا؟ امام علی مقام نے۔ اللہ اللہ، آپ کے شہزادوں کو شہید کیا، صبر کس نے کیا؟ امام علی مقام نے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ داڑھی رکھنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن نے اعلان فرما دیا میرا رب حسین پاک کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ امام علی مقام میدان میں پہنچے، پھر آپ نے آخری خطبہ دیا، بیعت نہیں کرنا بیعت نہ کرو، اللہ اللہ مجھے اجازت دے دو میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں۔ ان یزیدیوں نے کہا یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین پاک نے ارشاد فرما دیا یزید شرابی ہے، یزید جواری ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یہ پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ میں
نہیں جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد آقا و مولا میدان کارزار میں پہنچے، میمنہ پہ پہنچے تو آپ نے لاشوں کے لاشیں کے الگ گرا دیے، میسرہ پہ پہنچے لاشوں پہ لاشیں گرا دیے، قلب لشکر میں پہنچے لاشوں کے لاشیں گرا دیے۔ ان لوگوں نے کہا یزیدیوں نے کہ اب ایسے نہیں ہوگا، یہ علی کا شہزادہ ہے، تیروں کی بوچھار کرو۔ چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار ہوتی ہے۔ 72 زخم پاک جس میں نازمی سے آتے ہیں، آپ گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں، اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ اللہ وہ شقی قلب قاتل آتا ہے، فرماتے ہیں سینہ کھول، سینہ کھولا تو اس کے سینے پہ سفید داغ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صد فرمایا میرے نانا جان نے صلی اللہ علیہ وسلم، اے حسین تمہارا قاتل جو ہوگا اس کے سینے پہ سفید داغ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کون سا دن ہے؟ کہا جمعے کا دن ہے۔ کیا ہو رہا ہوگا؟ کہا خطبہ ہو رہا ہوگا۔ کہا ہٹ جا، مجھے ذرا نماز پڑھنے دے۔ آپ نے نیت باندھی، سجدے میں سر رکھ دیا۔ نہ مسجد میں، نہ کعبہ میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے۔ سر مبارک کو تن نازنی سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد یہی نہیں بلکہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے۔ مسلمانوں کیا جواب دو گے؟ لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، جس میں نازنی کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شام ہو گئی، شام میں حضرت زینب پہرا دے رہی ہیں، کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ آپ نے پوچھا کون؟ علی کی شہزادی پہرا دے رہی ہے، آگے بڑھو گے بوٹی بوٹی کر دی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں قریب کے دیہات کی کچھ عورتیں ہیں، پانی اور کھانا لے کے آئے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئیں۔ انہوں نے وہ پانی رکھا، تھوڑا کھانا رکھا، تو پانی نکالا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس کے بعد حضرت سکینہ کو دیا۔ اے سکینہ یہ پانی تم پی لو۔ حضرت سکینہ نے فرمایا امی جان کو پلائیے، پھوپھی جان کو پلائیے، بھائی جان کو پلائیے، پہلے مجھے کیوں پلا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارا دستور یہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے چھوٹے کو پانی پلایا جاتا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ آپ نے کوزہ پکڑا اور پکڑنے کے بعد ننھے ننھے قدموں سے گئیں وہاں پہ جہاں لاشیں رکھے تھے، کہا بھیا علی اصغر ذرا اٹھ جاؤ، پانی پی لو۔ اس لیے ہمارا دستور یہ ہے کہ سب سے چھوٹے کو پہلے پانی پلایا جاتا۔ اللہ اللہ۔ یہ منظر دیکھا، آسمان لرزہ بر اندام تھا، زمین کانپ رہی تھی، ملائے اعلیٰ کے فرشتے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ اللہ۔ حضرت شہربانو نے سمجھایا کہ شہزادی ان کو تو آب کوثر سے سیراب کر دیا گیا ہے، اب یہ پانی تم پی لو۔ اللہ اللہ۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین حسن پھول۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ یہ پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ وصال کے بعد یزید کہہ سکتا تھا حسین کا ہاتھ لیتے آنا، اور اس کے بعد حسین پاک کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں رکھ کے کہتا اے حسین تم نے کہا تھا زندگی میں پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ میں نہیں جائے گا، زندگی بھر تو نہیں گیا، وصال کے بعد تو تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا، مگر قربان جاؤ میرے حسین پاک کی عظمتوں پر میرے آقا نے جو کہا تھا رب نے اس کو پورا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اے حسین تمہارا سر تو جائے گا، تمہارا پاک ہاتھ اس ناپاک کے پاس نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، جب سر مبارک کو لے کے یہ چلے، تھوڑی دور چلے تھے، اتنے میں تمام اونٹ رک گئے۔ اللہ اللہ نہیں چلے تو اللہ کہا کہ اونٹ نہیں چل رہے ہیں، تو اس نابکار نے کہا امام زین العابدین کو نیچے اتارو اور ان کے جسم پر کوڑے لگاؤ تو اونٹ چلیں گے۔ آپ کو جب نیچے اتارنے لگے تو آپ نے سرے امام عالی مقام کی طرف دیکھا، عرض کیا بابا جان اب اتنی طاقت نہیں ہے جس میں کہ میں کوئی کوڑا کھا سکوں، غالباً کہیں ایسا نہ ہو یہ آخری چراغ آپ کا گل نہ ہو جائے۔
تو سر امام علی مقام سے آواز آتی ہے، شہزادے نانا جان آ گئے تھے، کچھ باتیں ہو رہی تھی، چلو چلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے دل بگی دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء، خوب بھنگار بھی کرو، گاڑی بھی چلاؤ، دکان بھی چلاؤ، مگر یزیدی سے دور رہو، یزیدی سے انشاءاللہ قسم خدا کی بیڑا پار۔ ہاتھ اٹھاؤ، یزیدیوں سے دور رہیں، یزیدیوں سے دور رہیں۔ یاد رکھو، بھاجپا کو ووٹ دے سکتے ہو، کانگریس کو ووٹ دے سکتے ہو، مودی پارٹی کو ووٹ دے سکتے ہو، RSS کو ووٹ دے سکتے ہو، مگر کسی وہابی دیوبندی کو ووٹ دینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ سن لو، ان کو ووٹ دینا جائز نہیں ہے، یہ خدا و رسول کے دشمن ہے، یہی اصل یزیدی ہیں، ان سے دور ہو جاؤ، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ خوب کی سہرے چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہے، گلشن تیرا آباد رہے، دعا دے کے بندہ چلا سفر کو، خدا آباد رکھے چمن کو، کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام۔ دیکھیے کتنے کی ہے؟ تمہید ایمان شریف 30 روپے کی، اور گستاخی قلم، یہ 2 کتابیں ہیں میرا بھیا، اس کو ضرور لے کے جانا۔ 30 روپے، رک جائیے 1 منٹ، 30 روپے نا، 30 روپے کون کون لے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ اعلی حضرت سرکار کی کتاب ہے تمہید ایمان شریف، 30 روپے، اور گستاخ قلم یہ 30 روپے، 60 روپے کی دونوں کتابیں ہیں۔ آپ اسٹیٹ ممبر کے آگے وہاں ہے، وہاں ملے گی، لے لیجیے گا۔ یہ حضور تاج الشریعہ کے تاج بن گیا ہے، یہ حضور تاج الشریعہ کے نام سے منسوب ٹوپی ہے، ماشاءاللہ۔ جی جی جی، 80 روپے کی ٹوپی ہے، یہ عرفان بھائی ہزاری کے پاس ملے گی انشاءاللہ، ہے نا؟ آپ صلاۃ و سلام کے بعد لے کے جائیے گا، جو حضرات مرید ہونے والے وہ حضرات دھیرے دھیرے آگے آ جائیں گے، صلاۃ و سلام پڑھیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، پنج گنجے ولایت پہ لام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے خود مسلک اعلی حضرت کو روشن کیا، مسلک اعلی حضرت کو روشن کیا، مظہر اعلی حضرت پہ مخزن علم و حکمت مشاہد رضا، مخزن علم و حکمت مشاہد رضا، ان کے علم جلالت میں ایک میرا
مجھ سے خدمت قدسی کہے ہر رضا